عصمت خالہ صحت کے معاملے میں ہمیشہ کمزور رہی تھی۔ خوبصورت تھی مگر بچوں نے ان کی خوبصورتی کو گن کی طرح چاٹ لیا تھا۔ اپنے شوہر سے عمر میں 10 سال چھوٹی تھی لیکن بڑی دکھائی دیتی تھی۔ سچ ہے اولاد کی پرورش کے تمام مسائل عورت کو ہی بھگتنے ہوتے ہیں۔ خالو کا اپنا فوٹو اسٹوڈیو تھا اور وہ خاصے خوشحال تھے۔ ان کے ہاں سب سے پہلے عنبر پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد دیگرے 5 بچے ہو گئے۔ اسی وجہ سے خالہ خون کی کمی کا شکار رہنے لگی۔ اوپر تلے بچوں کی پیدائش اور آپریشنوں کی وجہ سے گھرداری مشکل ہو گئی تھی۔ یوں عنبر وقت سے پہلے سیانی ہو گئی۔ وہ اب گھر کا کام کرتی اور چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال بھی کرتی۔ خالہ کو اب کسی کام کی فکر نہ تھی۔ عنبر کو خدا نے سوجھ بوجھ عطا کی تھی۔ وہ شروع سے ہی سمجھدار بچی تھی۔ پڑھائی بھی کرتی تھی اور گھر کے کام بھی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے موٹی موٹی آنکھوں اور متناسب نقوش والی یہ لڑکی سب کو بھاتی تھی۔ اس کے سیاہ بال کمر تک لمبے تھے۔ جب بھی وہ شادیوں میں آتی اپنی معمولی سی سجاوٹ کے باوجود ہر کسی کو لبھا لیتی۔ دھیمے لہجے میں بات کرنے والی وہ سب کی آنکھ کا تارا تھی۔ اس کا رشتہ ماموں کے گھر طے تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب اسے رخصت ہونا تھا۔ خالہ اور خالو بہت خوش تھے مگر عنبر پرائی ہو رہی تھی، یہ سوچ کر وہ اداس بھی تھے۔ خالہ قدرے مطمئن تھی کہ بیٹی ان کے بھائی کے گھر جا رہی ہے۔ بھائی اور بھاوج سے رشتہ مزید گہرا ہو رہا تھا۔ بہرحال نیک تمناؤں اور دعاؤں کے سائے میں یہ بچی والدین کے گھر سے رخصت ہو کر دوسرے شہر آ گئی۔ کمرہ خوب سجایا گیا تھا۔ وہ دلہن بنی سیج پر بیٹھی اپنے دولہا کا انتظار کر رہی تھی۔ ویسے تو دونوں آپس میں کزن تھے مگر زیادہ بات چیت نہ تھی۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ گھونگھٹ میں سمٹ گئی۔ پھر کوئی کمرے میں آیا، خاموشی سے شادی کا تحفہ انگوٹھی کی صورت میں اس کو تھمایا۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے عکس سے باتیں کرنے لگا۔ عنبر کو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ دولہا خود کو آئینے میں دیکھنے میں مہووس ہے۔ پھر جب اس کی باتوں کی آواز آنے لگی تو عنبر نے تھوڑا سا گھونگھٹ سرکا دیا۔ ہارون آئینے سے گفتگو میں مہووس تھا۔ وہ اس کی اونٹ پٹانگ باتیں سنتی رہی۔ اسے ہارون کی ذہنی حالت پر شک گزرا۔ بظاہر تو وہ ٹھیک لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور عنبر سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، نیند آ رہی ہے، تم بھی تھک گئی ہوگی، سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر سو گیا۔ اس عجیب و غریب سلوک پر عنبر حیران تھی۔ صبح حسب معمول وہ عام لوگوں جیسا ہی نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہلکے کریم رنگ کا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا قد کاٹ اچھا تھا۔ لڑکیاں اس کی خوبصورتی دیکھ کر عنبر پر رقص کر رہی تھیں۔ ولیمہ ہوا اور تمام لوگ ہنسی خوشی بن سنور کر تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے۔ عنبر کی کچھ سہیلیاں اور قریبی کزنز بھی موجود تھیں لیکن وہ کسی سے اپنے دل کا حال نہ کہہ سکی۔
لوگ کھا پی کر رخصت ہو گئے۔ رات آ گئی اور دلہن کمرے میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ ہارون دوستوں سے فارغ ہو کر آیا اور اس سے 2-4 واجبی سی باتیں کرنے کے بعد پھر آئینے کے سامنے بیٹھ گیا اور خود کلامی کرنے لگا۔ لگتا تھا وہ کسی اسٹیج ڈرامے کے مکالموں کی ریہرسل کر رہا ہو۔ وہ گھنٹوں بیٹھا باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ آدھی رات بیت گئی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے جو اس کی باتیں سن رہا ہے۔ وہ چونک گیا اور عنبر کو مخاطب کر کے بولا کہ دلہن ابھی تک جاگ رہی ہو؟ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ جاؤ سو جاؤ، کیا میری باتیں سن رہی ہو؟ کسی کی بات سننا بری بات ہے اور وہ بھی چوری چوری، کتنی بری بات ہے۔ سو جاؤ، شاباش۔ عنبر جو تھک کر چور ہو چکی تھی جہاں بیٹھی تھی وہیں لڑک گئی۔ وہ سسک رہی تھی، آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے تھے، لیکن آواز سے نہ رو سکتی تھی، مبادا گھر والے نہ جاگ جائیں۔ مگر یہ ایک دن کی بات نہ تھی، یہ روز کا معمول ہو گیا۔ ہارون روز کمرے میں آ کر اپنے آپ سے باتیں کرتا اور عنبر خاموشی سے بت بنی دیکھتی رہتی۔ اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ آخر کار 2 ماہ بعد جب وہ میکے ماں کے پاس رہنے آئی تو ایک دن پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خالہ اور خالو بہت پریشان ہوئے۔ ماں کے اصرار پر اس نے بتایا کہ بظاہر نارمل نظر آنے والا ہارون در حقیقت نارمل نہیں ہے، وہ نفسیاتی طور پر تندرست نہیں ہے، شاید اس پر کوئی سایہ ہے۔ وہ عنبر سے عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، مثلاً یہ کہ بہت جلد اب یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تم بھی ختم ہو جاؤ گی، دیکھو آئینے میں یہ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ میرا ہمراز ہے اور مجھے ہمراز سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ عنبر نے سسرال واپس جانے سے انکار کر دیا۔ خالہ نے بھابھی اور بھائی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر ہارون نارمل نہیں تھا تو ایسا ظلم کیوں کیا؟ کیوں ہمیں نہ بتایا؟ وہ بیٹی کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئی اور عنبر نے اپنی ساس سسر کو سب کچھ بتایا۔ پہلے تو ممانی انکار کرتی رہی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر بتایا کہ دراصل ایک بار گاؤں میں شادی تھی اور ہم ویرانے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ہارون نے کوئی اجنبی مخلوق دیکھی اور ڈر گیا۔ تبھی وہ کبھی کبھی اس طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ شاید آئینے میں اسے اپنے چہرے کی جگہ کسی خوبصورت عورت کا چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ اس عکس میں اتنا کھو جاتا ہے کہ پھر اسے کسی بات کو ہوش نہیں رہتا اور گرد و نواح کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ ہم نے ایک عامل کو دکھایا تھا، انہوں نے کافی دیر تک دم کیا تھا۔ ڈاکٹر کو بھی دکھایا، اس نے مشورہ دیا کہ اس کی شادی کر دی جائے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تب ہم نے اس کی شادی کر دی، جبکہ عامل نے کہا تھا کہ مسلسل عمل کرنا پڑے گا، کوئی پری اس پر عاشق ہے، یہ اس کی کارستانیاں ہیں، وہ اس کا گھر آباد ہونے نہیں دیں گی۔ یہ سن کر خالہ رونے لگی تو ہارون کے والد نے کہا، یہ عورتوں کے افسانے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی پری عاشق نہیں ہے، یہ بس کسی بات سے ڈر گیا تھا۔
اور خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ عنبر کا خیال رکھیں گے اور ہارون کو بھی سمجھائیں گے، ضرورت پڑنے پر اس کا علاج بھی کروائیں گے۔ عنبر وہاں رہنے پر تیار نہ تھی، مگر ایک بار آزمائش کے طور پر ٹھہر گئی۔ خالہ اور خالو بیٹی کو سسرال چھوڑ کر خود پریشان حال لوٹ آئے۔ کچھ وقت اور گزر گیا مگر حالات نہ بدلے۔ ہارون نے ٹھیک ہونا تھا، نہ ہوا۔ وہ کہتا تھا میں ٹھیک ہوں، علاج کس بات کا کراؤں۔ عنبر پیلی زرد پڑنے لگی، اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے گہرے ہونے لگے۔ وہ ہر وقت روتی رہتی۔ آخرکار کچھ عرصے بعد جب خالہ اور خالو بیٹی سے ملنے گئے تو وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، خدا کے لیے مجھے لے جائیے۔ تب انہیں اندازہ ہوا کہ بات معمولی نہیں، ورنہ ان کی فرما بردار بیٹی یوں نہ کہتی۔ وہ اسے واپس گھر لے آئے۔ اس بار عنبر نے اور بھی ایسی باتیں بتائیں جن سے اندازہ ہوا کہ ہارون واقعی نفسیاتی مریض ہے۔ اب یہ بات تمام خاندان میں پھیل چکی تھی کہ ہارون گھر بسانے کے قابل نہ تھا، پھر بھی اس کی ماں باپ نے شادی کر دی اور عنبر کی زندگی برباد کر دی۔ ادھر ممانی نے بدلہ لیا اور اس بات کو یہ رنگ دیا کہ ان کی بہو شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اب ہمارے بیٹے پر الزام لگا کر جان چھڑانا چاہتی ہے۔ خالہ تو بستر سے لگ گئی۔ خاندان والوں نے تسلی دی کہ اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ عنبر کی آزمائش تو ختم ہو گئی۔ طلاق کے صرف 6 ماہ بعد خالوں کی بہن مہجبین اپنے بیٹے شاہو کے لیے رشتہ مانگنے آ گئی۔ انہوں نے کہا اب تو مجھے عنبر کا رشتہ دے دو۔ شاہو بھی کویت سے آ کر ماموں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ہمارے خالوں نے سوچا کہ پہلی بیوی کے بھائی کے گھر رشتہ دیا تو کیوں نہ اب اپنی بہن کی جھولی مرادوں سے بھر دوں، شاید قسمت راضی ہو جائے۔ شاہو عرصے سے کویت میں تھا اور کسی کو علم نہ تھا کہ وہ وہاں کیا کرتا ہے۔ اتفاق سے انہی دنوں ایک جاننے والا جو کویت میں رہتا تھا پاکستان آیا۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں بتایا کہ سنا ہے شاہو نے وہاں شادی کی ہوئی ہے۔ خالہ اور خالو نے یہ سن کر سخت پریشانی محسوس کی۔ خالہ تو ویسے ہی خاموش اور مجبور ہو گئی تھی۔ انہیں عنبر کی پہلی شادی نے بہت بڑا دھچکا پہنچایا تھا۔ عنبر بھی شادی کے ذکر پر زرد پڑ جاتی تھی، مگر ماں باپ نے سمجھایا تو خاموش ہو گئی کہ شاید اب اللہ کرم کرے اور میرے ماں باپ پریشانی سے نکل آئیں۔ یوں سادگی سے عنبر کا نکاح شاہو سے ہوا اور اس کی چھوٹی بہن کا نکاح شاہو کے چھوٹے بھائی اختر سے کر دیا گیا۔ رخصتی تب ہونی تھی جب دونوں بھائی کویت سے آ کر بلا پاتے۔ نکاح کے تقریب کے 2 ماہ بعد خالو کو کئی ذرائع سے علم ہو گیا کہ نہ صرف شاہو شادی شدہ ہے بلکہ 3 بچوں کا باپ بھی ہے۔
اس کا بھائی اختر بھی شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ یہ سن کر خالہ اور خالو کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے اپنی بہن سے پوچھا، یہ کیا سن رہا ہوں تمہارے بیٹوں کے بارے میں؟ یہ کیا سن رہا ہوں تمہارے بیٹوں کے بارے میں؟ پہلے تو وہ مسکرا دی، پھر بولی، وہ اپنی عربی بیویوں سے تنگ ہیں اور انہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ جلد چھوڑ دیں گے۔ عنبر کے والد دوسری بار بیٹی کو طلاق دلوانا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے خود شاہو سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا، میں کویت والی بیوی کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور عنبر کو وہاں لے جانا بھی ممکن نہیں۔ کچھ مجبوریاں اڑے آ رہی ہیں۔ وہ پاکستان میں رہے گی اور میں کبھی کویت اور کبھی پاکستان آتا جاؤں گا۔ البتہ اختر نے کہا، سمرین کو میں بلا لوں گا۔ میں نے کویت میں مجبوری میں شادی کی تھی، لیکن میرا اصل نباہ اپنی دیسی بیوی کے ساتھ ہی ہوگا۔ ماں باپ بھی کتنے مجبور ہوتے ہیں۔ ماں باپ بھی کتنے مجبور ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بیٹی کا گھر بس جائے۔ سمرین نے مجبوراً یہ قبول کر لیا کہ اسے کویت میں سوکن کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ مگر عنبر کا مسئلہ پھر الجھ گیا۔ شاہو کے راضی نہ ہونے پر خالو نے کہہ دیا، میری بیٹی یہاں پڑی سڑتی رہے اور شاہو وہاں بیٹھا رہے اور 1-2 سال بعد پاکستان کا چکر لگائے، یہ مجھے ہرگز منظور نہیں۔ تب دکھی دل کے ساتھ عنبر کی دوسری طلاق کا فیصلہ کیا گیا۔ یوں وہ معصوم دوسری بار مطلقہ ہو گئی۔ جن والدین کی بیٹی 2 بار طلاق یافتہ ہو جائے، ان کا کیا حال ہوگا؟ خالہ ہر وقت سر درد کی شکایت کرنے لگی اور خالو بھی شدید پریشان رہنے لگا۔ عنبر خود اپنی قسمت پر خدا سے شکوہ کرتی، کاش ایسا نہ ہوتا، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سب دعا کرنے لگے کہ خدا عنبر کا آئندہ نصیب اچھا کر دے۔ آج کل کنواری لڑکی کا رشتہ ملنا مشکل ہوتا ہے، تو 2 بار طلاق یافتہ کو کون اپناتا؟ بے شک اس تمام معاملے میں عنبر کا کوئی قصور نہ تھا۔ وہ معصوم اور بے قصور تھی، مگر زمانہ کب کسی کو بخشتا ہے۔ پھر سنا کہ عنبر کی دوسری خالہ صفیہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لے کر آئی ہیں۔ اس کا بیٹا ساجد اپنی پہلی بیوی کے ساتھ نہ بننے کی وجہ سے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس بار سب نے خالو سے کہا، خدا را پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس بیچاری کے ساتھ تقدیر کا مذاق ہو جائے۔ جب عنبر سے پوچھا گیا تو وہ رو دی، کیا میں بار بار بکنے والی کوئی چیز ہوں؟ اب مزید تماشا نہیں بنوں گی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اس نے بی اے کی تیاری شروع کر دی، پھر بی ایڈ کیا اور اب اسکول میں پڑھا رہی ہیں۔ شادی کا نام سنتے ہی پریشان ہو جاتی ہے۔ کہتی ہے، میں ایسے ہی خوش ہوں،
مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ ماں باپ بہت سمجھاتے مگر وہ نہیں مانتی تھی۔ شاید اس کا مرد ذات سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ اب اسے کون سمجھائے کہ زندگی تنہا نہیں گزرتی۔ اس کے لیے 1000 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ہمیں اس مسئلے پر ضرور غور کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسے مردوں کے حوالے سے جو حقوق و زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ کسی عورت کو ایسے ادھورے مردوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔